ناکام آدمی اگر آپ کو اپنی ناکامی کا سبب بتا دے تو آپ کے لیے وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ انسان کی عجیب فطرت ہے، پریشانیاں بھولتا نہیں ہے اور آسانیاں اسے یاد نہیں رہتی۔ خاص لوگوں کو زندہ انسان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو ہرا بھرا رکھتی ہے، جبکہ بد نگاہی دیمک کی طرح اسے چاٹ جاتی ہے۔ نفس کی دو لگامیں ہیں، ایک کا نام علم ہے اور دوسرے کا نام خوف ہے۔ یہ دو لگامیں عشق کے ہاتھ میں ہوں تو سرکش نفس قابو میں رہتا ہے۔ جو دنیاوی خواہشات کو دل سے نکال دیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، مایوسی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ 4 باتیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غصہ چھوڑ دو، اپنی انا کا بت توڑ دو، شکایت سے منہ موڑ لو، الزام تراشی سے جان چھڑا لو۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ اپنے حصے کی شمع ضرور جلاؤ، کیونکہ اندھیرا اپنا پورا زور لگانے کے باوجود ایک چنگاری کی چمک کو نہیں دبا سکتا۔ اپنی غلطی کو جاننے کے باوجود اپنی اصلاح نہ کرنا ایک اور خطرناک غلطی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوئی ہے اس دل کو دنیا کا پانی غوطہ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان دوسروں پر فوقیت چاہتا ہے، دوسروں سے اوپر رہنا چاہتا ہے، یہی اس کی بدنصیبی ہے۔ وہ دوسروں کو جھکانا چاہتا ہے، یہی اس کی بدبختی ہے۔ وہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کرتا ہے، یہی اس کی برائی اور بدتعریفی ہے۔ وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، یہی اس کی پستی ہے۔ وہ دولت کو فخر کی وجہ سمجھتا ہے، یہی اس کی غریبی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اترا کر چلنے والوں کا حشر کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اس وقت تک تیرے قریب نہیں ہوگا جب تک تو اپنا سارا وجود، اپنے تمام ارادے اور اپنی ہر خواہش کو اس کی یاد اور چاہت میں فنا نہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اس کی راہ کی تلاش میں تو اپنے تمام وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے، تیرے اندر کوئی چیز باقی نہ رہے، اپنے رب کے سوا تو کسی اور طرف متوجہ ہونے کے قابل ہی نہ رہے، تو پھر اللہ تجھے قابل بنا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ چھوڑ دے، اپنی تکلیفوں سے لا تعلق ہو جا، اپنے نفس کا مددگار نہ بن اور سب کچھ اس کے حوالے کر دے جس پر تیرا بھروسہ اس وقت تھا جب تم ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں سے بدل لیتے ہیں انہیں ابدال پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کے ارادے میں اپنے ارادے کی شرکت کو گناہ سمجھتے ہیں۔
جب تکلیف اور مصیبت کے وقت مومن میں صبر، تسلیم اور رضا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر شکر پایا جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کسی عورت کے پیچھے چلنے کے بجائے شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، کیونکہ شیر پلٹا تو جان جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر خیر تلاش کرتے رہو اور خود کو اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے لاتے رہو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ ایک کی ترقی دوسرے کے لیے امید ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا تلاش کرو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشکل اور دقت میں رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کیا کہے جس نے برداشت سے باہر کی باتیں بھی برداشت کی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناراض رہیں تو سکون رہتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے، مگر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر غم خوشی بن کر آتا ہے اور ہر خوشی غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی کی غلطیاں تجربہ کہلاتی ہیں جسے اپنی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ مفلس اور غریب نہیں ہوتا جو سونا چاندی گوا بیٹھے، غریب اور مفلس وہ ہوتا ہے جو وقت گوا بیٹھے۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ کشتی چاہے جتنی مضبوط ہو، خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ دل کی گفتگو دماغ شوق سے سنتا ہے اور دماغ کی گفتگو سن کر دل اکتا جاتا ہے۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کر ہی رہتی ہے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان۔ کم عقل انسان کی 6 نشانیاں ہیں۔ کچھ سیکھے بغیر خود کو حرفاً مولا سمجھتا ہے، عمل کے بغیر ترقی کی خواہش رکھتا ہے، لالچ کے جھانسے میں فوراً آ جاتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو رکاوٹ سمجھتا ہے، ذرا سے اختلاف پر غصے میں آ جاتا ہے اور شکایتوں سے بھری ہوئی باتیں کرتا ہے۔ جب دوسروں کا درد محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سبب بنانے والا رب تمہیں سبب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو بغض سے پاک، دنیا کی فکر سے خالی اور اللہ کے لیے نفس کی خواہش سے دور ہے۔ اللہ کے دوستوں اور اس کے ولیوں کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم بہت زیادہ ہے اور عمر بہت کم ہے۔ جتنے علم کی ضرورت پڑتی جائے اتنا علم حاصل کرتے جاؤ، جس کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ دو، اسے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرو۔
جب ہم اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں کو دور کر کے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی طرح ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے، لیکن اگر شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو وہ ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبت میں واویلا کرنے والا بھی اس گدھے کی طرح ہے جو کانٹا چبھنے پر کودنا شروع کر دیتا ہے اور ایک کانٹے سے اپنے پاؤں میں 100 زخم بنا لیتا ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے، لیکن مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ اپنی زندگی میں تو آپ ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دنوں میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے خوبصورت لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے متعلق اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جنگوں میں ہر چیز کی قیمت اوپر جاتی ہے اور انسان کی قیمت نیچے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ روزانہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ہماری موت کے ذائقے میں مسالے کا کام کرتا ہے۔ دل چڑیا کی طرح ہے، وہاں اترتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار اور ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ جس بلی کو شیر بننے کا شوق ہو اسے چوہے کھانے کی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارا شوق رکھیں۔ جو شیر گلے میں گھنٹی باندھ لیتا ہے اس کی موت بھوک سے ہوتی ہے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ کر توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ لمبا ہے سفر، اس میں کہیں رات تو ہوگی۔ دل میں جو ہے وہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا، تبھی تو خدا نے آہیں، آنسو، لمبی نیند، ٹھنڈی مسکراہٹ
اور ہاتھ کی کپکپاہٹ کو پیدا کیا ہے۔ دوست کو اس کے کام سے پہچانو، باتوں سے نہیں، اور عاشق کو زبان سے نہیں، توجہ سے پہچانو۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک سیاہ صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ، اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ حاوی ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اپنا قیام لمبا کرو، بلکہ یہ ہے کہ آپ جتنا ٹھہرو اچھے سے ٹھہرو۔ رحم دل، نرم روح اور نرم طبیعت والا دوست آپ کو بھری زمین سے الگ کر لیتا ہے۔ کچھ غائب ہے، شاید امید، شاید یقین، شاید کوئی اپنا، شاید ہم، شاید کچھ اور۔ رنگ رنگ کے لوگوں میں ہر شخص کے 100 رنگ۔ اپنے دکھ میں کسی دوسرے کا دل نہیں دکھاتے، جن کے شانوں پر کسی دلاسے کی تھپکی نہیں، ان کے دل غم کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر واپسی کا موقع نہیں ملتا۔ مسائل دیکھتے ہیں ہم کو، اور ہم مسلسل رب کو دیکھے جا رہے ہیں۔ مہربان بنو، لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ مستقبل کی خوشی کچھ نہیں ہوتی، خوشی حال میں ہوتی ہے، جس لمحے میں آپ ہیں، زندگی کے جس دور میں آپ ہیں۔ کوئی انسان آپ کے باغ سے پھول توڑ سکتا ہے، لیکن اس میں آنے والی بہار کو نہیں روک سکتا۔ انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کب کب، کہاں کہاں، کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ سکون، کامیابی، ان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو، یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ حیرت ہے کہ انسان کا دل نیکی کے لیے ہی کیوں سخت ہوتا ہے، وہ کبھی گناہ کے لیے سخت کیوں نہیں ہوا؟ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ جب بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ چپ کی پوٹلی میں سیانے لوگ دکھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ محبت سے مطمئن ہونا آپ کو خیانت سے روکتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہے، اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، آپ اسی کے رہتے ہیں۔ یہ سکون کی کمی کا دور ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ زندگی کا سفر ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو خود سے زیادہ آپ کا خیال رکھتے ہوں۔ جو شخص خاموشی میں خدا کو ڈھونڈتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہو، تمہاری سوچوں کو سکون مل جائے گا۔ جو اندر روشن ہو باہر کے اندھیرے سے نہیں ڈرتا۔ تنہائی ایک موقع ہے، اس میں شکایتیں نہ کیا کرو۔ جو رشتہ دعا سے جڑا ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جسمانی زخم وقت سے بھر جاتے ہیں، روحانی زخم صرف رب سے۔ جو سوال تمہیں رات بھر جاگنے پر مجبور کر دے وہی سوال تمہاری اصل تلاش ہے۔ تمہاری روح کی بھوک دنیا کی کسی چیز سے نہیں بجھتی، صرف ذکر سے بجھتی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تم دوسروں کے لیے چاہتے ہو وہی تمہارے پاس آتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو دل کو جھکا دے، نہ کہ صرف پیشانی کو۔ تکبر عقل کو مار دیتا ہے اور عاجزی، جھک جانا دل کو جگا دیتی ہے۔ جو شخص خاموشی میں خود کو سمجھے وہ دنیا میں شور سے محفوظ رہتا ہے۔ دل وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا اپنا نور اس میں داخل کرتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی عبادت ایک انسان کو خوشی دینا ہے۔ موت زندگی کا ختم ہو جانا نہیں، یہ ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے۔ دل کی زمین پر جب شکر کی بارش ہو تو وہاں خوشی اگتی ہے۔ ہر وہ شخص جو روتا ہے کمزور نہیں ہوتا بلکہ زندہ دل ہوتا ہے۔ سچ وہ زخم ہے جو شفا دیتا ہے۔ نفس کی غلامی سب سے بڑی قید ہے۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا رب تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے وہ خود سے دشمنی نہیں کرتا۔ جسم کو صاف رکھنا عبادت ہے، دل کو صاف رکھنا بندگی ہے۔ جو آنکھ آنسوؤں کے بغیر دعا مانگے وہ دل سے خالی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، یہ ایک منزل نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان ہمیشہ باہر سے دشمن تلاش کرتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت کا آغاز خود کو قربان کر دینے سے ہوتا ہے۔ ہار ہمیشہ ہارنے سے نہیں، ہار مان لینے سے آتی ہے۔ ایمان وہ چراغ ہے جو طوفان میں بھی بجھتا نہیں۔ تم اپنے خیالوں کے باغ میں جو بوؤ گے وہی کل تمہاری زندگی کا پھل بنے گا۔ خدا اس دل میں نہیں اترتا جو غرور سے بھرا ہو۔ محبت وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، صرف گہرائی ہے۔ جو دعا آگ کے پانی کے ساتھ نکلے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ عقل سوال کرتی ہے، عشق جواب دیتا ہے۔ تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ کسی اور کی تاریکی کو جلا نہیں سکتی جب تک تم خود نہ چمکو۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اسے کبھی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو کچھ تم اسے دکھاتے ہو وہی تمہیں واپس دے دیتی ہے۔ جو دل سچ کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ سکون ہمیشہ اندر سے آتا ہے، باہر سے صرف شور ملتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی جو شخص عاجزی اختیار کرے وہی اصل عالم ہے۔ جو دل حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے وہ ہمیشہ دھوکے میں جیتا ہے۔ محبت وہ دریا ہے جو بہاؤ کے خلاف چلنے والوں کو ہی سیراب کرتا ہے۔ انسان جب خود کو قبول کر لیتا ہے تب دنیا کے لوگ اسے قبول کریں نہ کریں اس کے لیے یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں خاموش رہ کر سن لے وہ تمہارے درد کی زبان سمجھتا ہے۔ زندگی کی اصل عبادت اپنی خامیوں سے جنگ کرنا ہے۔
دھوکہ وہ نہیں جو دنیا دیتی، دھوکہ وہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے جب وہ اپنے اندر جھانکنے سے ڈرتا ہے۔ عقل جب غرور کے سنگ رہتی ہے تو علم زہر بن جاتا ہے۔ جو وقت گزرتا ہے وہ صرف وقت نہیں لے جاتا، وہ ایک پوری شخصیت اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اپنی ذات کو پہچان لینا سب سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ جو خود کو پہچان لے وہ دنیا کی محتاجی سے نکل جاتا ہے۔ دل کا سکون اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اپنی جنگ خود سے جیت جاتا ہے۔ بعض درد لفظوں میں نہیں آتے، لیکن وہ انسان کو ایسی گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں جہاں روشنی صرف اندر سے آتی ہے۔ اگر تم دنیا کی چیزوں میں خوشی ڈھونڈو گے تو تمہاری روح ہمیشہ بھوکی رہے گی۔ زندگی کا سب سے بڑا استاد وہ وقت ہوتا ہے جو تمہیں توڑ کر بناتا ہے۔ سچ وہ نہیں جو تم سنتے ہو، سچ وہ ہے جو تمہارے اندر چیختا ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ انسان جتنا زیادہ دنیا کو سمجھتا ہے اتنا ہی خاموش ہوتا جاتا ہے۔ خود کو پہچان لینے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تم یہ قبول کرو کہ تم گم ہو۔ محبت وہ طاقت ہے جو انسان کو خود کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ علم بغیر عاجزی کے ایک زنجیر ہے جو روح کو قید کر دیتی ہے۔ وہ لمحے جب تم خود سے بات کرتے ہو وہی تمہیں اصل انسان بناتے ہیں۔ سفر وہی سچا ہے جو تمہیں باہر نہیں اندر لے آئے۔ جو انسان اپنی خامیوں کو پہچان لے وہ دوسروں کی برائی میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ تنہائی سے گھبرانے والے کبھی اندر کی روشنی نہیں دیکھ پاتے۔ حقیقی طاقت وہ ہے جو انسان کو اپنے اندر کا سامنا کرنے کا حوصلہ دے۔ ہر وہ سوال جو تمہیں اندر سے جھنجھوڑ دے وہی تمہیں قریب کرتا ہے تمہاری اصل کے۔ جو الفاظ زخم نہ دیں اور سچائی نہ کہیں وہ خاموشی سے بھی برے ہیں۔ محبت کی پہچان یہ نہیں کہ وہ تمہیں خوش کرے بلکہ یہ کہ وہ تمہیں مکمل کر دے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے نفس سے خطرہ ہوتا ہے، دشمن تو کبھی کبھی سامنے آتا ہے۔ جن راستوں پر تمہیں تنہائی ملے وہی تمہیں منزل تک لے جاتی ہے۔ جو انسان خود کو قبول کر لیتا ہے وہ کسی کے انکار سے نہیں ڈرتا۔ سچائی کی تلاش میں نکلا ہوا دل کبھی خالی واپس نہیں آتا۔ وقت سب کو بدل دیتا ہے مگر جو اپنے اندر کا وقت بدل لے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ محبت وہ آئینہ ہے جو تمہیں تمہاری خوبصورتی بھی دکھاتا ہے اور تمہاری دراریں بھی۔ اپنے اندر کا شور ختم کیے بغیر تم باہر کی آوازیں کبھی نہیں سن سکتے۔ جو شخص اپنی خاموشی سے بات کر سکے وہ دنیا کے ہر شور کو سمجھ سکتا ہے۔ روح کی شفا ظاہری دواؤں سے نہیں بلکہ اندر کی سچائی سے آتی ہے۔ خود کو کھوجنے والا کبھی گم نہیں ہوتا۔ جب تم سچائی کے لیے لڑتے ہو تو سب سے بڑی جنگ خود سے ہوتی ہے۔ زخم اگر سکھا دے تو نعمت ہے، اگر چھپا دے تو عذاب۔ جو تمہیں خاموشی سے سن لے وہی تمہارا سچا ساتھی ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں اندر سے بہتر جانتے ہیں تمہیں باہر سے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ محبت کا پہلا سبق خود سے محبت ہے،
ورنہ ہر تعلق میں تم گم ہو جاؤ گے۔ کامیابی وہ نہیں جو نظر آئے، کامیابی وہ ہے جو سکون دے۔ جو دل سچائی سے بھرا ہو وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اندر کا اندھیرا صرف تب جاتا ہے جب تم اپنے اندر چراغ جلاتے ہو، باہر نہیں۔ اپنے اندر کے سوالوں کو سننا سیکھو، وہ تمہیں زندگی کی اصل طرف لے جائیں گے۔